یعنی ہر دور میں مان لینے والے اور نہ ماننے والے یہ دونوں موجود رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی ہے، تسلیم کرنی ہے کہ ہم ہر ایک سے حق بات نہیں منوا سکتے۔ بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو حق کو، سچ کو نہیں مانتے، لہٰذا انہیں بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ایسے ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما نسو، جب ہم نے دیکھا، ہم نے پایا، نسو نسیان سے ہے، بھول جانے کو ہے، ما ذکروا بہ، کہ جو کچھ ہم نے ان کی طرف آیتیں بھیجی، جو ذکر بھیجا، جو حکم بھیجا، وہ اس کو بھول رہے ہیں۔ یاد رکھیے انسان اس دنیا میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ الست بربکم قالوا بلی، کہ جب پوچھا گیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے تو سب نے کہا بلا شبہ، بلا شک و شبہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب جو دنیا میں آنے کے بعد جو کسی دوسرے راستے پر چلا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ بھول گیا ہے۔ رب فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ بھول جانے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک وہ سطح ہوتی ہے بھول جانے کی جہاں انسان کو اپنی غلطی کا احساس باقی رہتا ہے۔ ایک راستہ، ایک درجہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو مان لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہی جگہ انسان کی کامیابی کا مرکز ہوتی ہے، محور ہوتی ہے، کہ جب انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ رب نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ہم نے یہ دیکھا، یہ پایا کہ اب انسان بھول چکا ہے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے دروازے کھول دیے ہر شے۔ حاضرین مکرم، یہ بہت ہی توجہ طلب مرحلہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کی کمی، رزق کی کمی، مال و اسباب کی کمی، اولاد کی کمی اور ساری نعمتوں کی کمی جو ہے یہ شاید خرابی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت ایسے واقعات موجود ہیں کہ نعمتوں کی فراوانی، مال و اسباب کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، مکان و لباس کی زیادتی، رزق کی زیادتی، یہ بھی گمراہی کا سبب ہے، یہ بھی بربادی کا سبب ہے۔ آئیے دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 74، رب فرماتا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ہم نے جب دیکھا کہ انسان ہماری باتوں کو، ہمارے ذکر کو بھول رہا ہے، فَتَحْنَا، ہم نے کھول دیا، عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ساری چیزوں کے دروازے انسان پر کھول دیے۔ اب انسان پر نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، مال و اسباب کی فراوانی ہو جاتی ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، زندگی بڑھ جاتی ہے، زندگی طویل ہو جاتی ہے، صحت طویل ہو جاتی ہے، اولاد زیادہ ہو جاتی ہے، مکان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ امتوں کے احوال اس بات کے گواہ ہیں، کئی امتیں ایسی ہیں جن کی کئی سو سال عمریں ہیں، کئی امتیں ایسی ہیں جن کے پاس سونے، جواہرات، مال و اسباب کی فراوانی کر دی گئی، کئی امتیں ایسی ہیں جن کو رزق کی فراوانی ایسے کی گئی کہ وہ ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کرتے اور آسمان سے رزق اترتا ہے۔ رب فرماتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ انسان ہماری باتوں کو، ہمارے احکام کو، ہمارے ذکر کو بھول رہا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء،
یاد رکھیے یہ ان کا احوال ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ محفوظ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، اے قرآن کے پڑھنے والوں، یاد کر لو یہ بات کہ نعمتوں کی فراوانی یہ آسانی نہیں ہوتی، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا واخذناهم، حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا واخذناهم بغتة، جو کچھ انہیں ہماری طرف سے دیا گیا، پہنچایا گیا، اس سے بہت خوش ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو نبیوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم جو اہل ایمان کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم جو حق والوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، تو شاید یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، شاید یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہ کریں، مال بڑھتا رہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری بڑی عقل مندی ہے، ہمارا بڑا ہوشیار پن ہے، ہم سمجھتے ہیں فلاں بندہ بڑا ہوشیار ہے، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا ہوشیار ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، مال و اسباب جمع کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا ذہین ہے، بڑا شاطر ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ رب فرماتا ہے حتی اذا فرحوا، یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، یہ پہلی امتوں کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے، وہ بڑے خوش ہوئے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، لیکن یہ جو کیفیت ہے یہ کہاں لے جاتی ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں مبلسون، یہاں تک کہ وہ مبلسون ہو گئے۔ مبلس ابلاس سے نکلا ہے، ابلاس عربی میں حسرت اور نا امیدی کو کہتے ہیں، نا امیدی کو حسرت کو ابلاس کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ان پہ نعمتوں کی فراوانی اس قدر بڑی، اس قدر زیادہ ہوئی کہ وہ نا امید ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا، حتیٰ کہ وہ موت کو بھول گئے، حتیٰ کہ وہ آخرت کو بھول گئے۔ انہوں نے کہا یہ سارا مال ہم نے اپنی محنت سے بنایا ہے، ہم زوراور ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم سے تو صحت لی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح ہوتا ہے، انسان تندرست ہوتا بڑا ہوتا ہے، انسان بیماری کو بھول جاتا ہے، کمزوری کو بھول جاتا ہے، جوان ہوتا ہے ضعیفی کو بھول جاتا ہے، دولت آتی ہے انسان بھوک کو بھول جاتا ہے، لباس ملتا ہے انسان فاقہ کشی کو اور بے لباسی کو بھول جاتا ہے۔ یہ نا امیدی ہے، بہت زیادہ نعمت کا مل جانا بھی نا امیدی ہے۔ رب فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ ابلاس کا شکار ہو گئے، نا امیدی اور حسرت کا شکار ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے کاٹ دیا ان کو، ان کی جڑ کو، دابر کہتے ہیں جڑ کو، دابر القوم الذین ظلموا، ایسے قوم کے ظالموں کو ہم نے جڑ سے کاٹ دیا۔ عزیز مکرم، یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں احوال بتا رہی ہے سابقہ امتوں کا کہ لوگ اپنی صحت پر، طویل عمری پر تکبر کا شکار ہو گئے، مال و اسباب ملا، رزق ملا، مکان ملے، ایسی امتیں گزری جنہوں نے اتنے مضبوط مکان بنائے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے پھر بھی وہ موجود ہیں، اور وہ اس بات کا شکار تھے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ اس بات کا شکار تھے ہمیں موت آنے نہیں والی، ہمیں کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچانے والا۔ رب نے ایک ہوا بھیج دی، اتنے مضبوط مکان تھے کہ کوئی لشکر، کوئی فوج، کوئی دشمن حملہ آور ہی نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، کوئی دشمن نہیں آ سکتا۔ رب نے ہوا بھیجی، ہوا ایسے آئی کہ وہ مضبوط مکان بنانے والے، ان کے وہ کھنڈرات، وہ آثار آج بھی عبرت کا سامان ہے، عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ہوا آئی،
وہ مضبوط مکان جنہوں نے اس ارادے سے بنائے کہ کوئی دشمن ان مکانوں پہ حملہ آور ہی نہیں ہو سکتا، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم اتنے صحت مند ہیں۔ رب فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ایسوں کی جڑ ہی کاٹ دی۔ عظیم مکرم، قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان اپنے اصل کو بھول جاتا ہے۔ مال و دولت ملتا ہے، اچھا مکان ملتا ہے، اچھا لباس ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، رزق ملتا ہے، جو کچھ بھی رب کی طرف سے ملتا ہے، ملنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یاد رکھو کہ رب جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ بھول گیا، رب مال وسیع کر دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، بندہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور یقین کیجیے رب کی بارگاہ میں مانگنا ہی پسند ہے۔ رب فرماتا ہے جب ہم نے دیکھا، ہم نے پایا، فلما نسوا، ہم نے دیکھا کہ یہ بھول گئے، ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہ لو رزق بھی لو، مال بھی لو، اولاد بھی لو، طویل عمر بھی لو، صحت بھی لو، طاقت بھی لو، ہر چیز حاصل کر لو۔ آج ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں، مال بڑھ رہا ہے، آسانیاں بڑھ رہی ہیں، سہولیات بڑھ رہے ہیں۔ عزیز مکرم، یہ جو آیات ہیں یہ آواز سابقہ امتوں کا ہے، لیکن یہ خلاصہ ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے، انہیں مال ملا، آسانی ملی، نعمت ملی، خوش ہو گئے، اور کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ حسرت کا شکار ہو گئے، نا امیدی کا شکار ہو گئے، وہ بھول گئے کہ یہ جس نے دیا ہے وہ اس کا حساب بھی لینے والا ہے، وہ جس نے دیا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، وہ ساری قوموں کا احوال ہمارے سامنے ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ساری امتوں کا احوال ہمارے سامنے ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے بہت طویل عمریں دے کے بھی دیکھا، مثال ہمارے سامنے ہے، ہم نے انہیں طاقتور زوراور بنا کے بھی مثالیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، نعمتوں کی فراوانی کر کے بھی، مال و دولت دے کر بھی، غلہ اناج بڑھا کر بھی، رزق آسمان سے اتار کر بھی، کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، انسان ابلاس کا، نا امیدی کا شکار ہو گیا۔ انسان نے کہا مجھے تو موت آنی نہیں، میں نے تو کمزور ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، یہ ہر انسان کی سائیکی ہے۔ صحت مند ہے وہ کہتا ہے میں نے کبھی ضعیف ہونا ہی نہیں ہے، وہ تندرست و توانا ہے وہ کہتا ہے بیماری کیا ہے، بیماری میرے نزدیک ہی نہیں آتی۔ مال ملتا ہے انسان بھوک کو بھول جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایسے ظالموں کی ہم جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ عزیز مکرم، قرآن مجید یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ تندرست و توانا بھی ضعیف ہونے والے ہیں، جوان بھی کمزور اور بڑھاپے کا شکار ہونے والے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک ہی اشارہ ہے کہ صحت ہے یا بیماری ہے، جوان ہے یا بزرگ ہے، مال مل چکا ہے یا فاقہ کشی ہے، انسان کے اور بندے کے شایان شان ایک ہی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ عزیز مکرم، قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ انسان اپنے ہر حال میں اپنے پروردگار کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا شکر گزار رہے۔ رب کی ساری نعمتیں انسان کے لیے آزمائش ہے، بھوک بھی آزمائش ہے اور رزق کا بڑھ جانا بھی آزمائش ہے۔ اولاد کا قرآن نے کہا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال بھی، تمہاری اولادیں بھی، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے کہ تم ان سے کیسے ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، کیسے نپٹتے ہو۔ اور یہاں فرمایا گیا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہر حالت میں اپنے پروردگار کا، اپنے